I think that's the key issue today. آج سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ اب تک کیا ہے، جو کچھ وہ کرتی رہی ہے، جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے، اس کو بیٹھ کے ری ایسس کر لے اور نوشتہ دیوار پڑھ لے۔ میں اس نوشتہ دیوار کے حوالے سے آپ کو صرف کل والا جو سٹیٹمنٹ ہے فارمیشن کمانڈر کا، اس کا جو اعلامیہ ہے، اس کے اندر واضح اشارے موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، پہلے تو یہ میں چاہوں گا اس پہ آپ ضرور کمنٹ کر دیں، یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ہیں جی حملے، محمود غزنوی کی طرح حملے کرنا اسلام آباد پر، اس قسم کی باتیں۔ دوسرا، سول نافرمانی کی جو بات کی جا رہی ہے، اس پہ پارٹی کے اندر شدید اختلافات ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 24 نومبر کا فیصلہ عمران خان اکیلے کا فیصلہ تھا، پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اب اگر سول نافرمانی کی بات کی جا رہی ہے تو پارٹی اس بات پہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس قسم کی کال نہ دے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال پر آؤں، ایک چھوٹی سی آبزرویشن ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حیدر نقوی صاحب نے اور عطر کاظمی صاحب نے جو کچھ بھی کہا، میں ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے جو کہا اس میں کچھ ایڈ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میرے خیال سے انہوں نے پورا منظرنامہ بیان کر دیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک میری وہ آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی جو ہے، اس میں تو جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ تو فائل شیلوں میں چلا جاتا ہے، لیکن اسی جے آئی ٹی نے ایک 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کو گھر بھی بھیجا تھا، وہ بھی یاد ہونا چاہیے، ایک ایسے مقدمے میں جس میں ان کا نام تک نہیں تھا۔ یہ ان کا دفاع نہیں ہے، یہ چونکہ حوالہ دیا گیا اس لیے ضروری تھا کہ ایک کلیریفیکیشن کر دی جائے کہ جے آئی ٹیز کس طرح گلے کا عذاب بنتی ہیں۔ بعض اوقات نہیں چاہ رہے ہم، نہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اسی طرح کی کوئی جعلی جے آئی ٹی جو ہے وہ کسی بھی ورکر کا، کسی بھی لیڈر کے گلے کا ہار بنے۔ اینی وے، جو بات کی حیدر نقوی صاحب نے نوشتہ دیوار، آئی تھنک دیٹس دا کی ایشو ٹوڈے۔ آج سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ اب تک کیا ہے، جو کچھ وہ کرتی رہی ہے، جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے، اس کو بیٹھ کے ری ایسس کر لے اور نوشتہ دیوار پڑھ لے۔ میں اس نوشتہ دیوار کے حوالے سے آپ کو صرف کل والا جو سٹیٹمنٹ ہے فارمیشن کمانڈر کا، اس کا جو اعلامیہ ہے، اس کے اندر واضح اشارے موجود ہیں۔ اس کے اندر ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات ہے، اس کے اندر باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی سہولت کاری اور منصوبہ سازی کی بھی بات ہے، اس میں یہاں موجود لوگوں کو بھی کھلی وارننگ ہے کہ دس از نو لانگر ٹالریبل۔ ایک بات، اب آ جائیں جناب آپ کے سوال کے اوپر۔ یہ یہاں پر کوئی ہندو حکومت ہے جس کے اوپر حملہ آور ہو کے وہ سومناتھ فتح کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان ہے کہ بھارت ہے؟ زبان ملازہ فرمائیے ذرا، لہجہ ملازہ فرمائیے ذرا۔ یہ وہی ہے نا محمود غزنوی صاحب جو کار سے شراب کی بوتلیں نکلنے کے اوپر جس طرح سے بھاگے تھے اور 2.5 میل کا سفر کر کے جس طرح یہ بنی گالا پہنچے تھے؟ کیا ہم سب چاروں لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ وہ ویڈیو ہے نا اس کی، وہ کوئی ہوا میں تو نہیں ہے۔ وہ پھر کیسے شہد کی بوتلیں بن گئی، یہ مسئلہ چھوڑ دیجئے۔ بہادری کا میں نے آپ کو ذرا ذکر کیا ان کا کہ کتنے بڑے بہادر ہیں۔ 3 حملوں میں تو وہ خود موقع سے غائب ہو گئے۔ ایک دفعہ آئے تو 7 گھنٹے کے لیے غائب، دوسری دفعہ آئے تو پوری رات کے لیے غائب، اور اس دفعہ جس طرح وہ بھاگے ہیں، وہ خدا کے واسطے جو کچھ آپ نے کر دیا ہے اس کے 3 خوفناک پہلو ہیں جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں بلکہ دنیا کی اور خاص طور سے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں آج تک نہیں ہوا کہ کوئی ایک اکائی جو ہے وہ فیڈریشن پر چڑھائی کر دے، کوئی ایک صوبہ جو ہے وہ دارالخلافے پر قبضے کا اعلان کر کے آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سروں پر کفن باندھ کے آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو پراپرلی ایکوپڈ کر کے لاتے ہیں۔ لہذا جو ایلیگیشن ان کے اوپر یہ ہے کہ لوگ مسلح تھے، یہ بات پھر قرینِ قیاس لگتی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم نے گھر والوں کو کہہ دیا آپ ہماری فاتحہ اور ہمارے جنازے پڑھ لیجئے گا، بھاگتے ہوئے تو آپ نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا وہاں سے، اور جس طرح سے آپ بھاگے ہیں وہ ویڈیوز آج نہیں ہیں، کچھ تو ہے، لیکن جو اصل جن کے پاس ہے وہ جب سامنے آئے گی آپ کو پتہ لگے گا بھاگنا کہتے کس کو ہے۔ دوسری بات یہ کہ بی بی نے کہا میں وہاں اکیلی رہ گئی تھی، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ اتنے بھرے رش میں سے بھاگے ہیں کہ لوگوں نے ان کے اوپر پانی کی بوتلیں ماری ہیں، ورکرز نے ان کے گاڑی کا گھیراؤ کیا، یہ ویڈیوز موجود ہیں نا، یہ کوئی ہوا میں تھوڑی یہ بات۔ وہ پیٹ کے چلا کے کہہ رہے ہیں میں وضو کرنے جا رہا ہوں، گنڈا پور صاحب وہ جو سومناتھ والے ہیں، جو محمود غزنوی صاحب ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو کی نہیں جا سکتی، ایک تو یہ حوالہ ہے۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آج انکریج کریں گے تو بلوچستان ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ سندھ کی باتیں آپ اور میں سن چکے ہیں، سندھو دویش میں تو نہیں بنا رہا تھا نا، وہ قوتیں کہاں گئی؟ اگر ان کو انکریج کیا جاتا، اگر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے تو پاکستان کا آج نقشہ کیا ہوتا۔ لیکن انفارچونیٹ بات ہے، کیا اسی پارٹی کے چیف نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے؟
کیا یہ نہیں کہا تھا کہ فوج تقسیم ہوگی؟ مطلب ہے یہ کون سی ایسی بات ہے جو ہوا میں ہے؟ تو انہیں میرے خیال سے اب عقل آنی چاہیے کہ سیاست کرنے کا رنگ سیاسی روٹس اپنانے سے ہی ہوگا. وہ ایک سانس میں اگر یہ کہیں گے کہ میں اس چیف کو قبر کی دیواروں تک نہیں چھوڑوں گا اور دوسرے میں کہیں کہ میں نے بات انہی سے کرنی ہے اور وہاں سے جواب آئے ہم نے آپ سے بات کرنی ہی نہیں, آپ جو مرضی کر لیں, تو کون سا حل نکلے گا ملک صاحب؟ بالکل ٹھیک. تو یہ جس ایکسٹریم پوزیشن پر انہوں نے اپنی پارٹی کو پہنچا دیا ہے اور جس طرح کی بکرنگ ان کی پارٹی میں ہے, آئی تھنک بالکل ٹھیک کہا حیدر نقوی صاحب نے. یہ نوشتہ دیوار ہے, اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بنائیں, ورنہ انفارچونیٹلی وہ ہے نا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں اگر اندر کا ٹوٹ پھوٹ اتنی شدید ہو جائے ملک صاحب کہ ایک پارٹی میں درجن بھر گروپ ہوں, تو اس کا خدا ہی حافظ ہے. عطر کاظمی صاحب, یہ جو ہم سول نافرمانی کی باتیں سن رہے ہیں یہ آپ کو کامیاب ہوتی نظر آتی ہے؟ کیونکہ پارٹی کے اندر تو بڑا اختلاف ہے. پارٹی کہتی ہے ہم انہیں منا لیں گے عمران خان صاحب کو کہ وہ یہ کال واپس لیں. پھر جس طریقے سے بیرون ملک پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو, کوئی انویسٹمنٹ کے لیے تو بہت کم پیسے بھیجتے ہیں, لیکن اپنے عزیز و اقارب کو, اپنی فیملی کو, اپنے گھر کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتے ہیں, وہ کسی ایک پارٹی کی کال پہ پیسے بھیجنے بند کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو لیڈرشپ کی جو ذمہ داری ہے نا, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, بخاری صاحب کا اپنا ہے, نقوی صاحب کا اپنا ہے, ہم سب کا مختلف ہو سکتا پوائنٹ آف ویو, لیکن ہم جو جینوئنلی بلیو کرتے ہیں نا, ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. مجھے ایشو وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے کارکن کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں. جس طرح علی امین صاحب کہتے ہیں مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا, بھائی تم کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں ہو, تم ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہو, تم نے کوئی ایف آئی آر کروائی, تم نے کوئی وہاں پہ جوڈیشل انکوائری کے لیے کوئی وہاں پہ بات کی اپنے صوبے کے اندر, تم نے بتایا کہ جناب کس قسم کا سلوک ہو رہا ہے, ایسی تو آپ نے کوئی بات نہیں کی. تو آپ اپنے کارکن سے آپ کو آنےسٹ ہونا پڑے گا. دوسری بات دیکھیں, جو ابھی اس وقت جو حالات ہیں, یہ حالات کوئی علی امین کے جلوس سے یا عمران خان صاحب کے بیان سے یا سول نافرمانی کی بات سے شروع نہیں ہوئے. آپ دیکھ لینا پچھلے 2-2.5 سال سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کردار وہ کھل کے سامنے آیا, سب نے مانا, بلاول صاحب نے مانا, مولانا نے مانا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان لوگوں سے تنگ تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ ایک ایسا چیف لگ جائے گا جو 10 سال تک بیٹھا رہے گا. وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد پھر جو انتخابات ہوئے, آپ نے لوگوں کو رائٹ دیا کہ جا کے اپنے لوگوں کو چنو, آلدو کہ اس سے پہلے بلے کا نشان لے لیا گیا تھا, لیکن 8 فروری کو لوگوں نے جس کو ووٹ دیا نہیں مانا گیا اس کو. یہاں پہ فارم 45-47 کی ایک بڑی لمبی بحث ہے. اس کے بعد پھر جو مخصوص نشستوں والا مسئلہ تھا, وہ آپ نے وہ بھی عدالت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. پارلیمنٹ کے اندر ان کو مخصوص نشستیں بھی نہیں دیں. تو جب آپ سارے ایونیو بند کر دیں گے تو پھر تو بات اسی نہج پہ آئے گی نا جدھر آج ہم کھڑے ہیں. اگر آپ نے رول آف جو بک ہے اس کو ہی پھاڑ دیا, اس کی بات نہیں ماننی, زور زبردستی کرنی ہے, آپ نے کہنا ہے جناب مسلسل دفعہ 144 لگی رہے گی, کسی کو ہم جلسے کی اجازت نہیں دیں گے, یا ادھر چلے جاؤ اس میں سبزی منڈی میں یا مویشی منڈی میں. یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے ملک صاحب, وہ میرے آپ کے ہم سب کے حقوق کی ضامن ہوتی ہے. جس کا ساؤتھ کوریا کی پارلیمنٹ نے 24 گھنٹے یہاں پہ مارشل لا نہیں وہاں پہ لگنے دیا, اور یہاں پہ پارلیمنٹ آدھی رات کو کھلتی ہے ایکسٹینشن دینے کے لیے اور جناب طاقتوروں کا تحفظ کرنے کے لیے. پارلیمنٹ تو اپنی افادیت ہی کھو بیٹھی ہے. کیا پارلیمنٹ کا وہ کردار ہمیں نظر آ رہا ہے؟ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. باقی جہاں تک سول نافرمانی کا تعلق ہے, میرے خیال میں دیکھیں اینڈ آف دا ڈے میری صحافت ہو جائے, کسی کی سیاست ہو جائے, کسی کی وکالت ہو جائے, یہ ملک ہے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں نا. اختلاف کریں, کھل کے کریں, لیکن میرے خیال میں اس حد تک کسی کو نہیں جانا چاہیے جہاں پہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. بخاری صاحب اس میں کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں حیدر نقوی صاحب کی طرف جاؤں اس سے پہلے. بخاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں دو ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو کچھ آج کر رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے 2018 اور 2014 میں جو کیا تھا وہ ٹھیک تھا. ہم ایک سانس میں یہ ساری باتیں کیوں نہیں کرتے کہ پہلے جو اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لائی تھی اس نے بھی اس ملک کے ساتھ غداری کی تھی اور غلط کیا تھا, اور آج بھی اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. یہ کہنے میں کیا خرابی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ سول نافرمانی کی تحریک بالکل جی آپ چلائے, آپ نے ایک دفعہ چلا کے دیکھ لی نا. آپ نے بجلی کے بل کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آگ لگائی, پچھلے 3 سال کے بل دے کے اور میٹر کی قیمت دے کے دوبارہ لگوایا آپ نے.
یہ تو آپ کی حیثیت اس لیے ہے کہ آپ نے وہ کال اپنے دماغ سے نہیں دی تھی، ساتھ کھڑے تھے شیخ رشید صاحب جو کان میں آپ کے پھونک رہے تھے. تو اگر آپ نے کانوں میں سنی ہوئی باتوں کے اوپر اس کو پالیسی یعنی ذریعہ بنانا ہے تو پھر یہ اسی طرح ہوا میں اڑیں گی نا. آپ مجھے یہ بتائیے، ترسیلات کی بات ہوئی ہے، ترسیلات جو ہیں وہ ساری یورپ میں نہیں آتی ہیں جہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستانی جھنڈے جلا رہی ہے، جہاں پاکستان کے پاسپورٹ گرین جلائے جا رہے ہیں. آپ نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو؟ اچھا، ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں میکسیمم مڈل ایسٹرن کنٹریز سے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے سب سے زیادہ جو ہیں، اور یہ سارے لوگ وہاں اپنے اپنے گھروں کو چلانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. یہ سیاسی پارٹیوں کی کمپین کے لیے نہیں گئے ہیں. سارا جو آؤٹ سائڈ ملک میں بستے ہیں وہ شایان علی نہیں ہیں، تو اس لیے یہ بھی کمپین ان کی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. پہلے بھی کر کے دیکھ لی تھی ایک دفعہ. تو اس لیے میرا خیال سے اس کے جو عطر کاظمی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی حل کی طرف جائیں، آپ سیاست نہیں کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سٹرونگ ہوتی رہے گی اور سیاست اور جمہوریت دونوں کی بساط لپٹتی رہے گی. حیدر نقوی صاحب، اگر پی ٹی آئی کا یہ گلہ ہے کہ ہماری سپیس کم کی جا رہی ہے، ہمیں سپیس دی نہیں جا رہی، جب آپ سپیس نہیں ہمیں دیں گے تو پھر اس قسم کی جو ہے وہ حملوں کی بات کرنا یا اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کرنا یا یہ کہنا کہ ہم سول نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ ہمیں سپیس دینے کو تیار نہیں ہیں. اچھا، پہلے تو دیکھیں بخاری صاحب ہمارے بھی استاد ہیں، اور وہ جو میں نے فائلوں کی بات کی تھی، جے آئی ٹی کی بات کی تھی، وہ میں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کی تھی. اگر آپ انہیں نہیں بھی مانتے تو کم از کم جو دیوار پہ لکھا اس کو تو مان لیں. یہ میں نے بات کی تھی. آپ نے اسپیس کی بات کی، کون سی اسپیس کی بات کرتے ہیں آپ؟ اس جماعت کے لیے اسپیس کی بات کرتے ہیں جس کے 90 سے زیادہ ارکان قومی اسمبلی اس وقت موجود ہیں. اس جماعت کی اسپیس کی بات کرتے ہیں جو ایک صوبے میں ابھی حکمران ہے. آپ کو کون سی اسپیس چاہیے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو اسپیس دینے کی، آپ کے لیے راستہ بنانے کی، آپ کو ان تمام راستوں سے گزارنے کی جو پاکستان میں جمہوری عمل کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کو ہمیشہ جگہ دی گئی. لیکن آپ ہی کے اندر جو دہشت گرد طبقہ ہے، آپ ہی کے اندر جو منافرت پھیلانے والا طبقہ ہے، وہ ساری اسپیس کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتا ہے. ابھی آپ نے علی امین کے بیان کی بات کی، اس سے پہلے بھی مسلسل اس طرح کے بیانات دیے جاتے رہے جو ریاست پہ حملہ کرنے کے جو انٹینشنز ہیں ان کی کہ ہم ریاست پہ اس طرح حملہ کریں گے. تو آپ کیا اس طرح کے حملہ آوروں کو اسپیس دینا چاہتے ہیں؟ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر، بار بار یہی بات کی جا رہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے. آپ کو ریاست بار بار موقع دے رہی ہے، آپ کو ریاست بار بار موقع دے رہی ہے، لیکن آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آ رہے. آپ کو اپنے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے. آپ کی یہ 90 ارکان اسمبلی آپ کے لیے پورا نظام بدل سکتے ہیں اگر آپ ان 90 ارکان اسمبلی کو استعمال کرنا سیکھیں. لیکن آپ استعمال کرنا نہیں سیکھ رہے. آپ بار بار دہشت گردی کی، منافرت کی، انتشار کی، ریاست پہ حملے کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے اپنا چہرہ اتنا مسخ کر دیا ہے، اتنا مسخ کر دیا. سول نافرمانی کی آپ نے بات کی، سول نافرمانی کی کال دیکھے تو آپ نے اس ملک پہ بہت بڑا احسان کر دیا. کیا احسان کر دیا؟ ہمیں سب سے زیادہ جو پاکستان کو اس وقت پاکستان کو ایشو کا سامنا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ پاکستان میں جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ بینک کے تھرو آنا چاہیے. اب جو بینک کے تھرو ریمیٹنسز آ رہی ہیں، میری بات مکمل ایک سیکنڈ میں کرتا ہوں. بینک کے تھرو جو ریمیٹنسز اب تک آ رہی ہیں، آپ کہتے ہیں ان کو نہیں بھیجیں، تو جب نہیں آئیں گی تو وہ سارے نیٹ ورکس پکڑے جائیں گے جن کے ذریعے، جو بینک کے ذریعے جن کے گھروں پہ ریمیٹنسز پہنچ رہی تھی، جب نہیں پہنچیں گی، جب وہ نیٹ ورکس پکڑے جائیں گے تو یہ پاکستان پہ بہت بڑا احسان ہوگا. آپ بجلی کا بل نہ دینے کی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں تو لوگ بجلی کا بل دیتے ہی نہیں ہیں، وہاں بجلی کاٹنے ہی نہیں دیتے. کم از کم آپ ایک راستہ آپ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ بجلی کی سپلائی بند کر دی جائے. بجلی کا بل تو آپ ویسے ہی نہیں دیتے وہاں پر. جی